Hi guys, this is Mohammad Abdullah and welcome to my YouTube channel Knowledge World. پیارے ساتھیوں، اس ویڈیو میں ہم آپ کو سکندر اعظم فاتح عالم کی زندگی کے چند دلچسپ اباب کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کی زندگی کون کون سے ایسے پہلو ہیں جن کے بارے میں آپ نہیں جانتے۔ سکندر اعظم اپنے استاد ارسطو کی تعریف میں رطب اللسان ہے۔ کہتا ہے کہ ارسطو زندہ رہے گا تو ہزاروں سکندر تیار ہو جائیں گے، مگر ہزاروں سکندر مل کر ایک ارسطو کو جنم نہیں دے سکتے۔ اس نے مزید کہا کہ میرا باپ وہ بزرگ ہے جو مجھے آسمان سے زمین پر لایا، مگر میرا استاد وہ عظیم بزرگ ہے جو مجھے زمین سے آسمان پر لے گیا۔ سکندر کا باپ الکوس مقدونیہ کا بادشاہ اور اس کی ماں اولمپیاس مقدونیہ کی ملکہ حسن و جمال کا انمول رجوع تھی۔ اس کا خواب تھا کہ اس کا فرزند فاتح عالم بنے، یعنی وہ فاتح عالم کا تاج اپنے سر پہ سجا لے۔ اپنے خواب کی تعبیر کو پانے کے لیے سکندر کے استاذہ کو تلقین کی گئی کہ علم و فلسفے کے علاوہ اسے تمام حربی و ہنر و کمالات کے جواہر سے بھی روشناس کروایا جائے۔ اس نہج پر اس کی تربیت استوار ہوئی۔ محل کے پرسکون ماحول میں اس وقت اضطراب پیدا ہوا جب بادشاہ الکوس نے دوسری شادی رچا لی۔ ملکہ اولمپیاس سواکن کو برداشت نہ کر سکی اور محل چھوڑ کر شہر کے باہر رہائش پذیر ہو گئی۔ البتہ زہوش ملکہ نے سکندر کو محل میں سکونت پذیر ہونے کی ہدایت کی اور خود شاہی سیاست پر نظر رکھی۔ سکندر کی اپنی ستیلی ماں اور اس کے عزیز و اقارب کے ساتھ ٹھن گئی۔ بات ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ بادشاہ نے بیٹے کو زبردست ڈانٹ پلا دی اور یہ کہ محل کے ایک محافظ اناس کی بادشاہ کے نئے سرے سے جھڑپ ہو گئی۔ اسے در پردہ ملکہ کی حمایت حاصل تھی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بادشاہ کو خنجر کے پے درپا وار کر کے ہلاک کر دیا۔ شاہین حرم میں معمور دیگر محافظوں نے قاتل کا کام تمام کر دیا۔ بادشاہ قاطع نشین ہوا تو اس کی عمر 47 برس تھی۔ بازی پلٹ گئی، سکندر تخت نشین ہو گیا۔ اس وقت 20 سال کا تھا۔ محل میں ستیلی ماں کے رشتہ داروں کو تہے دیکھ کر دیا۔ سکندر نوجوان تھا اور حکمرانی کے تجربات سے نہ واقف نہ غلط۔ اس کے جہاں دیدہ ماں نے سکندر کے استاذ کو محل میں طلب کر لیا۔ اب سکندر تھا اور اس کا استاد ارسطو۔ ارسطو نے اسے سبق دیا، انسان خدا کا بندہ ہے اور ہر کسی کو باعزت زندگی گزارنے کا پیدائشی حق حاصل ہے۔ سکندر کو بہترین قیادت اور فن تقریر کے گر سے بھی روشناس کروایا۔ اس نے استاد کے سنہری اصولوں کو کبھی فراموش نہیں کیا۔ مقدونیہ کی گرد و نواح میں چھوٹی بڑی ریاستوں میں بغاوتیں پھوٹ پڑیں۔ سکندروں نے ان بغاوتوں کو سرد کرنے کے لیے چڑھائی کر دی، ان کی املاک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، انہیں نذر آتش کر دیا گیا۔ کچھ مدت بعد مقدونیہ کے بحر و بیکرام میں سکون پیدا ہوا تو یونان کے وسیع اتحاد کی طرف متوجہ ہوا۔ سکندر جو فاتح عالم کی تربیت سے روشناس ہوا تھا، اپنے مقاصد عظیم کو پانے کے لیے کمر بستہ ہوا۔ اپنی ماں کو ایک جرنیل کی زیر نگرانی سلطنت کے امور تفویض کیے اور خود 5000 گھڑ سوار اور 30,000 پیدل کے ساتھ دنیا کو فتح کرنے چل پڑا۔ البتہ استاد ارسطو نے ہم رکاب ہونے سے اجتناب کیا۔ انسانوں کا خون قرض نہیں تھا کہ مفکر اسے ندی نالوں کی طرح پانی کی طرح بہتے ہوئے دیکھتا۔ سکندر نے روانگی سے بیشتر اہل مخدومیہ کو دعوت عام دی۔ ایک درویش صفت فلسفی دیر جاسکری کے علاوہ سب حاضر ہوئے۔ سکندر خوشی کی تقریب کو دوبالا کرنا چاہتا تھا۔ وہ فلسفی کے پاس گیا جو سردی میں دھوپ سینک رہا تھا۔ سکندر گویا ہوا میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ درویش صفت فلسفی بولا، الیگزینڈر ذرا دھوپ چھوڑ دو۔ سکندر ایک لمحے کے لیے اندر سے مسترخ ہوا۔ بادشاہ کو فقیر ملنے سے انکار کر دے تو بادشاہ 2 کوڑی کا نہیں رہتا، خواہ وہ فقیر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ یہ حال سکندر کا ہوا، مگر یہ حقیقت اس پر منکشف ہوئی۔ کالبی جسے درویشوں کو سلطنت، حکمرانی اور طاقت مرغوب نہیں کر سکتی تھی، اس کی گھٹیاں سے واپس آ گیا۔ کالبی وہ جو پہلے غائب تھا صرف فلسفی ہوا۔ ایک جلتا چراغ اس کے ہاتھ پر رہتا تھا۔ کسی بھی شخص کے پاس جا کر سرگوشی میں کہتا، گویا ہوتا مجھے انسان کی تلاش ہے، سورج کی روشنی میں نظر نہیں آتا، شاید چراغ کی لو میں نظر آ جائے۔ کہتے ہیں کہ کل بھی دال کھا رہا تھا، کسی درباری نے لقمہ دیا، اگر بادشاہ کی تعریف نہ کرتے تو دال نہ کھاتے۔ اس نے برجستہ جواب دیا، اگر تم دال کھا لیتے تو کسی بادشاہ کی کال آسانی سے نہیں کرنی پڑتی۔ جب سکندر اپنی افواج کے ساتھ درہ دانیال پہنچا تو ایشیا اس کی زد میں تھا۔ اس کا پہلا معرکہ فارس کے بادشاہ دارا کے ساتھ اسوس کے مقام پر برپا ہوا۔ آغاز میں دارا کو
برتری حاصل ہوئی، مگر جلد ہی پاسا پلٹ گیا۔ سکندر، جسے بہتر جنگی ٹیکنیک حاصل تھی، مناسب حکمت عملی کی بدولت دارا کی افواج کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا۔ محاذ اس کے ہاتھ آیا تو اس کے رعب و دبدبے کی دھاگ چاروں طرف پھیل گئی۔ سکندر نے دارا کی والدہ، اس کی 2 نوجوان بیٹیاں گرفتار کی اور ایک اس کی بیوی جو حاملہ تھی، جنگی ماحول کی بدولت ہلاک ہو گئی۔ سکندر نے تمام شاہی اعزازات کے ساتھ اسے دفن کیا اور باقی خواتین کے ساتھ انتہائی حسن سلوک روا رکھا۔ اسی معرکے میں دارا کی ایک جرنیل کی بیوی برسیم بھی اسیر ہوئی، جو جداگانہ رنگ و روپ کا حسین امتزاج تھی۔ اسے حیرانگی ہو رہی تھی کہ سکندر اس پر فریفتہ ہوا تو خواتین کے ساتھ انتہائی سلوک سب روا رکھا۔ سکندر اس پر فریفتہ ہونے کے بعد شادی کرنے کا پیغام لے کر اسے اپنی منقوہ بنانا چاہتا تھا، اور بالا آخر اس نے اپنی منقوہ بنا ہی لیا۔ اسے سکندر کی پہلی بیوی ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اس کے بعد مصر کے شہر سور پر حملہ آور ہوا، اسے زیر نگین کیا تو بے تحاشا دولت ہاتھ آئی۔ پھر غزہ پر حملہ آور ہوا اور بہت جلد اس پر قابض ہو گیا۔ قسمت کی دیوی اس پر مہربان تھی، جدھر جاتا فتح اس کے قدم چومتی تھی۔ مصر کو فتح کرنے کے بعد دریائے نیل کے مغربی کنارے پر ایک نیا شہر تعمیر کیا، جو اس کے نام پر سکندریہ مشہور ہوا۔ وہاں ایک بڑا کتب خانہ اور عجائب گھر بھی تعمیر کروایا گیا۔ سکندر کے تعمیر کردہ شہروں میں ہرات، کابل، غزنی کے شہر اور ہندوستان میں بٹالہ ان سے منسوب ہے۔ بعض لوگ اسے پٹیالہ بھی بولتے ہیں۔ اس کی مسلسل فتوحات نے دارا کو مجبور کر دیا، اور اس نے سکندر کو صلح کا پیغام بھیجا اور کہا کہ وہ اپنی بیٹی دختر نیک اختر اس کے عقد میں دے گا اور بیش بہا قیمتی خزانوں سے بھی مالا مال کر دے گا۔ لیکن سکندر نے اس کی خوبصورت پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ سکندر کی پیش قدمی جاری رہی۔ بادشاہ فارس کے ساتھ دوسرا معرکہ میں سنوا کے کھنڈرات میں برپا ہوا۔ دارا کی افواج 10 لاکھ تھی، فتح بندی کے جذبوں سے ناآشنا۔ میدان جنگ میں جذبے مقبول ہوں تو کثیر سپہ بھی اشیاۃ العرش بن جاتی ہے۔ ادھر سکندر کے بارے میں یہ افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ اسے دیوتاؤں کا آشیرواد حاصل ہے۔ ان افواہوں نے اس کی قوت کو دو چاند کر دیا۔ حالانکہ سکندر خود ان تہمات کا قائل نہ تھا، وہ تو اپنی قوت طاہرہ پر ناز کرتا تھا۔ فارس کا بادشاہ 10 لاکھ لوگوں کا اجتماع کرنے میں تو کامیاب رہا، مگر ان میں حوصلے پیدا نہ کر سکا۔ سکندر کے ماتھے پر ایک بار پھر کامیابی کا جھومر سج گیا۔ اس کے بعد سکندر شوش، جس میں زرتش مذاہب کے پیروکار آتش کدوں کو جلائے بیٹھے تھے، ان پر بھی قابض ہو گیا۔ 1 کروڑ 10 لاکھ پاؤنڈ اس کے ہاتھ لگے۔ اس کی اگلی منزل برسی فورز، جس کا موجودہ نام شیراز ہے، جو فارس کا دروازہ بھی کہلاتا ہے، یعنی ایران کا دروازہ، اس کا ہدف تھا۔ اس کے گرد و نواح ایرانی فوج اپنے خیموں میں محو قرار تھی کہ سکندر کے لشکر نے اس کو جا لیا۔ ایران فارس کے اندر بھگدڑ مچ گئی تو راہ فرار اختیار کی۔ ایک بار پھر بے شمار قیمتی خزانے ہاتھ آئے، جو شوش کے خزانوں سے بھی 3 گنا زیادہ تھے۔ اس مقام پر سکندر ایران کے عظیم بادشاہ سارس کے مرکز پر گیا اور انتہائی کبیدہ خاطر ہوا کہ عظیم الشان سلطنت کا حکمران مٹی کی چادر اوڑھے سو رہا تھا۔ ادھر دارا بادشاہ فرار ہو کر اکبٹانہ شہر میں جا چھپا، جو آج کل ہمدان کہلاتا ہے۔ سکندر کی فوجیں اکبٹانہ میں داخل ہوئیں تو دارا وہاں سے بھی کوچ کر گیا۔ سکندر نے بغیر توقف کے اس کا پیچھا کیا، جلد ہی اسے ریگستانی علاقے میں جا لیا۔ دارا کے جرنیل وسوس نے بھاگنے پر اصرار کیا تو اسے اسماعیل بادشاہ فراز سے انکاری ہو گیا۔ وسوس آپے سے بار ہوا تو خنجر کے پیچ درپا وار کر کے دارا کو ہمیشہ کے لیے سلا دیا۔ سکندر جائے مقتل پر پہنچا تو شہنشاہ فارس کی لاش بے یار و مددگار پڑی تھی۔ سکندر نے اپنی سفید چادر دارا کے اوپر ڈال دی۔ تمام شاہی رسومات کے ساتھ دارا کو دفن کر دیا گیا، جس میں اس کی والدہ، بیٹیاں اور بیوی نے شرکت کی۔ فارس 327 قبل مسیح میں مفتوح ہوا تو اس کی بنیاد کیانی سلطنت کا بھی خاتمہ ہوا۔ فارس کا موجودہ نام ایران ہے۔ ایران کی فتح کے تھوڑے عرصے بعد سکندر پر انتہائی پریشان کن وقت آیا، جب اس کا بچپن کا ساتھی اور رضائی بھائی کلائڈ
جو انتہائی نامساعد حالات میں سکندر پر اٹھنے والی برچیاں اور برسنے والے تیروں کے سامنے ڈھال بن جاتا تھا۔ ایک سرمئی شام بعد پی گیا، نشے میں دھت سکندر کے سامنے آیا اور جو دیوتا اور دیوتاؤں کے لیے جانور کی قربانی دے رہا تھا۔ کلائڈس نے جامِ زور سے زمین پر پھینک دیا اور غصے میں بولا، تمہاری قربانیاں انسانوں کے بہائے خون کا موازنہ نہیں کر سکتی، تم سے خوشی نہیں جھیلی جا سکتی، تم اور تمہارے سپاہ خون آج شام بھیڑیے ہو۔ انسان سوچنے کا روادار نہیں ہوتا، سامنے والا حکمران ہو تو سچائی کو اپنی رسوائی سمجھتا ہے۔ سکندر اس جذباتی لمحے پر قابو نہ پا سکا اور فاتح دوستی کے امتحان میں مفتوح ہو گیا۔ قریب کھڑے سپاہی کی برچی پر ہاتھ ڈالا اور اگلے لمحے کلائڈ کے سینے سے خون والی دھار نکلی تو تڑپتے ہوئے دم توڑ گیا۔ اس کے بعد سکندر نڈھال ہو گیا۔ بچپن سے جوانی تک کی رفاقت میں مار کے ستانے لگے۔ پہلی بار اپنی اذیتوں کا شکار ہوا۔ ہزاروں لاشوں کے درمیان جس نے سسکاری نہ بھری تھی، آج اس کی آنکھ پانی چھوڑ رہی تھی۔ اس منظر سے پورا لشکر سوگوار ہو گیا۔ اسے کھانے پینے کا حوصلہ نہ رہا۔ 3 دن بعد اس کے جرنیل اس کے خیمے میں داخل ہوئے تو سکندر لاغر ہو چکا تھا۔ اس کی مسلسل روتی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ انہوں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، ٹائٹس کی موت اس کے ارادے سے نہیں بلکہ دیوتاؤں کی مرضی سے ہوئی ہے۔ دیوتا جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں اور دیر تک کسی کی خواہش کے احترام میں اپنے ارادوں کو نہیں بدلتے۔ سکندر کو بامشکل خیمے سے باہر کھلی فضا میں لے آئے۔ اب سکندر مشرق کی طرف متوجہ ہوا تو کوہ ہندو کش کو عبور کر کے پاکستان کے علاقے سوات سے ٹیکسلا آیا، جس کے حکمران راجہ ہمپی نے سکندر سے مقابلے کی بجائے اس کا شاندار استقبال کیا اور خاطر دروازے کی۔ لیکن صرف 4 سال بعد اس خطے کے نئے حکمران چندر گفت موریہ نے سکندر کی سپہ کو شکست دے کر انہیں ٹیکسلا سے نکال دیا۔ ٹیکسلا کو زیر نگین کرنے کے بعد سکندر جہلم کی طرف روانہ ہوا تو اس کے حکمران راجہ پورس 7 پیر ہو گئی، لیکن راجہ کی آواز اپنے ہی ساتھیوں کی پکڑ سے شکست کھا گئی۔ پورن اس وقت گرفتار ہو کر سکندر کے سامنے لایا گیا تو اس نے برملا کہا، تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ اس کا پر اعتماد جواب آیا، وہی سلوک جو بادشاہوں کے ساتھ روا رکھتے ہیں۔ سکندر اس جواب سے انتہائی مشکور ہوا اور اس کا ظلم واپس لوٹا دیا جائے اور پورس کا جہلم واپس لوٹا دیا گیا۔ اس کی اگلی منزل ہندوستان تھی تو فوجوں نے بغاوت کر دی جو 10 سال سے اپنے وطن، خاندان اور قبیلے سے دور تھے، ایک قدم بھی اٹھانے کے روادار نہ ہوئے۔ سکندر بادل نخواستہ واپسی پر رضامند ہوا۔ خشکی کے راستے دریائے سندھ عبور کرتے ہوئے ایران سے بابل جا پہنچا تو شدید بخار میں مبتلا ہو گیا اور اگلے 3 دن کے اندر اس میں چلنے کی سکت باقی نہ رہی اور 323 قبل مسیح میں بابل کے شہر میں واقع باب النصر کے محل میں سفاک موت سے ہار گیا۔ اس وقت اس کی عمر 32 سال اور 8 ماہ تھی۔ سکندر نے دارا کی دختر استفیرہ سے بھی شادی کی تھی۔ اس کے بعد جلد ہی ایک چھوٹی ریاست کے حکمران اوگرس کی بیوی رکسانا کو بھی اپنے حرم میں لے آیا۔ تو آپ نے اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن دبا دیں اور کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے علم میں کتنا اضافہ ہوا۔ تھینک یو۔